बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने माफ़ी का मुतालबा किया है और वजाहत का मुतालबा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और ये मुतालबा भी उस शख्स से किया गया है जो शरीफ ख़ानदान का सबसे लाडला समझा जाता है, जो सज़ा याफ्ता है, उसके बावजूद उसको हुकूमती ओहदा दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शेख रशीद की तरफ से कुछ नए फैक्ट्स कौम के सामने रखे गए हैं। लंदन में नवाज शरीफ की होने वाली मुलाकातों के हवाले से आज शेख रशीद ने ज़ुबान खोली है, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि हमने बात की है कि मुफ्ती इस्माइल के जो झूठ थे, मुफ्ती इस्माइल जिस तरीके से आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुआशी मामलात हैं उन पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी बुनियाद पर हमाद अज़हर ने अपनी स्टेटमेंट दी है और वजाहत दी है। और हमाद अज़हर का कहना है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है सिवाय फरह गुजर पर इल्ज़ामात के, इनके पास कोई एजेंडा, कोई पॉलिसी, कोई इनके पास मुआशी पॉलिसी नहीं है। अगर वज़ीर ख़जाना ने भी बैठ कर फरह गुजर के किस्से सुनाने हैं या वज़ीर ख़जाना ने भी बैठ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ॉरेन फंडिंग की बात करनी है, तो फिर ये मुआशी पॉलिसी कब देंगे? और आज तक इनकी मुआशी पॉलिसी आई कौन सी है? और हमाद अज़हर की तरफ से कहा गया है कि मुफ्ती इस्माइल नाकामी छुपाने की खातिर बहाने तलाश कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई कि मईशत ऐसे गैर संजीदा और हल्के बयानात से नहीं चलती, मामलात अगर नहीं संभल रहे तो इक़्तिदार पे मुसल्लत रहने की बजाय फ़ौरन इंतखाबात करवाए जाएँ। आज इनके जाली प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये सारे लोग लगे हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का पलंदा है, इनके पास कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरीके से जो 2 अरब रुपए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिया था और वो स्टेट बैंक में पड़ा है, और अब मुफ्ती इस्माइल मिन्नत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको वापस ना लिया जाए। साथ हमाद अज़हर ने कहा कि FBR जैसा इदारा जिसने पाकिस्तान में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है और FBR का जो रिज़ल्ट है वो इतना बेहतर आया है, उसके बावजूद जिस हुकूमत ने FBR के ज़रिए अवाम पाकिस्तान ने जिन पर एतमाद किया और टैक्स अदा किया, उनको भी घर भेज दिया गया और उस FBR के चेयरमैन को भी घर भेजा गया है। गवर्नर जो हैं स्टेट बैंक के गवर्नर, उनको भी घर भेज दिया गया है। तो उस पर हमाद अज़हर का कहना था कि ये झूठ का पलंदा है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही पॉलिसी है और वो लूट मार है। और अब इनको लूट मार के लिए कुछ मिल नहीं रहा और ये अब पागल हो गए हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहना था हमाद अज़हर का, जो कि इमरान खान की मुआशी टीम का हिस्सा है। दूसरी तरफ शेख रशीद की तरफ से आज कुछ नई स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आप जानते हैं कि शेख रशीद का जो भतीजा है उसको जुडिशल रिमांड पर, जिस्मानी रिमांड उनका इस्तदा खारिज कर दी थी और वो उनको जेल भेज दिया था। और अब उस पर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि बड़ी ज़्यादती है। जो मोबाइल फ़ोन है ये शेख राशिद शफीक, ये मोबाइल फ़ोन अपना सऊदी अरब ही छोड़ रहे हैं। अब अगर उनका मोबाइल फ़ोन सऊदी अरब में है, आपके बकौल के सऊदी अरब हुकाम ने कोई कार्रवाई की है, कोई मुकदमे दर्ज किए हैं, उन लोगों को गिरफ़्तार किया है, अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है ऑफिशियली कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। अगर आप समझते हैं कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है तो कौम को भी आगाह करें और फिर सऊदी अरब से कहें कि आपके जो मरकज़ी मुलज़िम हैं, जिन्होंने आपको चोर और भिखारी कहा और कहलवाया, उसका मोबाइल फ़ोन सऊदी अरब में है। फिर सऊदी अरब से कहें वो आपको मोबाइल फ़ोन वापस कर दे। और आपको फिर किस चीज़ का खौफ है? वो तो आपके दोस्त मुल्क के पास है, तो आप मंगवा लें। हकीकत ये है कि इनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई बात है। अदालत ने कल इनको पूरा टाइम दिया था। अदालत ने कहा था कि कोर्ट का टाइम ख़त्म होने से पहले मुलज़िम को यहीं बिठा दें, कोई जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। पहले आप जो समझते हैं कि इनका मोबाइल फ़ोन ट्रेस करना ज़रूरी है, पहले वो लेकर आएँ और बाकी फिर बाद में बातें होंगी। और इनके पास कोई मोबाइल नहीं था, ये ट्रेस भी नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने उनको जुडिशल कर दिया था और जेल भेज दिया था। शेख रशीद की तरफ से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हो रही थीं लंदन में और जिस तरीके से ये सारी साजिश हो रही थी, सारा प्लान हो रहा था, इमरान खान और शेख रशीद ने कहा कि मैं और इमरान खान बाखबर थे, हमें हर चीज़ का इल्म था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया
کہ یہ سامراجی پلان بنایا گیا، 2 ووٹوں کی اکثریت سے امپورٹڈ حکومت کو ہمارے سر پر مسلط کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سالک اور چیمہ الگ ہو جائیں تو باپ ایم کیو ایم یا جی ڈی اے کے 2-3 ممبر علیحدہ ہو جائیں تو یہ تو 2 ووٹوں کی اکثریت ہے، یہ تو ویسے ہی جو ختم ہو جائے گی، یہ تو حکومت سرے سے ختم ہو جائے گی، ان کی تو حکومت پہلے 2 ووٹوں پر کھڑی ہے، اگر 3 لوگ سالک، چیمہ اور ایک اور بندہ چلا گیا تو ان کی تو حکومت گر جائے گی۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں؟ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف نے 14 بار فوج کو گالیاں دیں، شہباز شریف نے 14 بار بوٹ پالش کیے، شہباز شریف نے جوتے پالش کر کے گارنٹی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سارا ملبہ ادارے پر ڈال رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ایسا مت کرو، فوج پاکستان کا عظیم ادارہ ہے، اور یہی بات عمران خان بھی کہہ چکے ہیں، ان کی بہت قربانیاں ہیں۔ وہ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ سامراج اور بین الاقوامی طاقتوں نے غلط طریقے سے جو پلان بنایا وہ الٹ ہو گیا ہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ عمران خان کو بہت ہلکا لے رہے تھے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ آج تک جو کچھ یہ کرتے آئے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان اتنی دیر چلے گا۔ اور شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان اتنے جلدی اپنا جو اگلا لاہ عمل ہے وہ اناؤنس کریں گے اور اتنے جلدی جلسوں کا اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم 2-3 ماہ حکومت چلا لیں گے اور اس کے بعد عمران خان کی موومنٹ شروع ہوگی اور ہم ساتھ ہی اگلا الیکشن، نئے الیکشن کو ہم کال کریں گے یا نئے الیکشن کو ہم اناؤنس کریں گے۔ لیکن شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کا مئی کے مہینے میں جو جلسوں کا ایک اعلان ہے اور پھر مئی کے آخری ہفتے میں جو لانگ مارچ کی کال دی ہے، جو 2 ملین لانگ مارچ ہے، اس پر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یہ خوف میں مبتلا ہیں، یہ پاگل ہو چکے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور اس وجہ سے یہ اب عمران خان کے خلاف کبھی توہین مذہب کی باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے جو فورن بینک اکاؤنٹس ہیں یا پی ٹی آئی کے ان کی تفصیلات منگوائیں گے، کبھی یہ فرح خان کا نام لے آتے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ملنا، اور اس جھوٹ کی وجہ سے یہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اور دوبارہ بھی ناکام ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کے رہنما آمنے سامنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور توہین مذہب کا نام لے کر مقدمات درج کیے گئے، ایک ہی وقوعے کے، آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ ایک ہی وقوعے کے 1 سے زائد مقدمات نہیں ہو سکتے، انہوں نے 11 مقدمات اس دن تک تھے جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوموار کے دن جو کیسز لگے تھے۔ اب تک کتنے مقدمات انہوں نے دائر کر لی ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول زرداری، آصف زرداری، وہ تو سارے معاملے پر خاموش ہیں، وہ تو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور ان کا جو خونی لبرل ہونا یا سیکولر ہونا وہ تو پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ تماشا بناتے تھے، اور اب اس تماشے کی وجہ سے یہ صرف اور صرف امپورٹڈ حکومت کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ خاموش ہیں۔ لیکن جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر، ان کی طرف سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ مقدمات فی الفور واپس لیے جائیں، اور یہ کہا تھا کہ مخالفین کے خلاف توہین مذہب کا ہتھیار استعمال کرنا یہ غیر قانونی ہے اور اس کی جمہوریت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ حنیف عباسی جو کہ سزا یافتہ مجرم ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کی سزا سسپینڈ کی تھی، اور اس سزا سسپینڈ ہونے کے بعد آج تک اس کی اپیل پینڈنگ پڑی ہے، اس نے جو شیخ رشید کے حوالے سے 2 دن پہلے ایک دعویٰ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو شیخ رشید کی وگ اتار کے لائے گا میں اس کو 50,000 روپے انعام دوں گا۔ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر جمہوری اور انتہائی بدتمیزی ہے، اور ایسے معاملات پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور اس کے رہنماؤں کو معافی مانگنی ہوگی اور وضاحت دینی ہوگی کہ وہ ایسے بڑے بلنڈر کیسے مار سکتے ہیں۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ یہ نفرت، تشدد اور لا قانونیت کو ہوا دینا ہے اور لازمی طور پر اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اور ان کی طرف سے شاید یہ بھی کہا گیا کہ حنیف عباسی کو اپنے بیان پر معافی مانگنی ہوگی، اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حنیف عباسی کے بیان کو خود سے الگ کریں، وہ کہیں، شہباز شریف کہیں کہ حنیف عباسی کا یا اس کے بیان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس سے الگ کریں، نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر اگلے لاہ عمل کا اعلان کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ حنیف عباسی شریف خاندان کا خاص آدمی ہے، اور یہ شریف خاندان کے گیٹ پر ہی رکھوالی کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی یہ انویسٹر
اسمگلرز بھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ منشیات کا دھندا کیا اور یہ جاتی عمرہ کے اخراجات، ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن کے اخراجات یہ لوگ چلانے والے ہیں۔ ان کو کیسے یہ موجودہ حکومت کہے گی کہ آپ نے غلط کہا یا آپ معافی مانگیں یا اپنے حکومت حنیف عباسی سے اپنے آپ کو الگ کرے؟ حنیف عباسی اس وقت جو مشیر ہے شہباز شریف کا، جس کی جو تنخواہ ہے یا جو مراعات ہیں وہ ایک وزیر کے برابر ہوں گی، یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ تشدد کی کارروائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی بیسیکلی بہانے سے جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کے سامنے احتجاج کر کے عوام کو اور میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں۔ جمہوریت آپ کی تب ہوگی جب آپ ناظم جوکھیوں کو انصاف دلوائیں گے، جب آپ نقیب اللہ محسود کو انصاف دلوائیں گے، جب آپ عزیز میمن کو انصاف دلوائیں گے۔ آپ کی جمہوریت لوگ جانتے ہیں۔ بلاول زرداری جو گلا پھاڑ کے باتیں کرتا تھا کہ دین کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے، جو امپورٹڈ حکومت نے کی ہے اس کے اوپر سانپ سونگ گیا ہے بلاول زرداری کو بھی اور آصف زرداری کو بھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں اور معاملات ان کے خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔